الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، پہلے آپ نے پہلی آیت میں قرآن کی عظمت کا ذکر سنا تھا اور قرآن کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بتایا کہ لوگوں کو طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر روشنی اجالے میں لانا ہے، اور وہ اجالے میں آنا بھی فرمایا رب کے حکم سے ہوگا، اس کے صراط حمید کی طرف وہی بلاتا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت توحید کا کل آپ نے دوسری آیت میں سنا تھا کہ اللہ کتنی طاقت کتنی قدرت والا ہے، وہ کل آپ نے سنا۔ آج کی آیت میں ایک اور ایمانی مسئلے کا ذکر فرمایا ہے جس کے ساتھ انسان کے مسلمان کے ایمان کا تعلق ہے، وہ ہے رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے درس میں رسالت کے حوالے سے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2، سچے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ سارے رسولوں سے برتر اور افضل ہیں، اور برتر ہو کر ان کو زبان بھی برتر عربی کی نصیب ہوئی ہے، اور ان کا قرآن اور وحی بھی عربی کی زبان میں آیا۔ فرمایا نبی بھی برتر افضل، زبان بھی برتر افضل۔ تو تیسری بات فرما دی ہے، فرمایا ضمن میں جو اس برتر کی اتباع کرے گا، افضل کی اتباع کرے گا، اللہ اس کو بھی برتر اور افضل بنا دے گا۔ باقی ہدایت اللہ کے پاس ہے، وہ بھی اسی کا ذکر پرسوں کے درس کی طرح ساتھ ذکر کر دیا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول، کوئی بھی رسول، الا مگر بلسان قومہ، اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ تو عربیوں کی طرف نبی کو بھیجا تو عربیوں کی زبان بھی عربی اور نبی کی زبان بھی اور وہی بھی عربی۔ کیوں ایسے کیا؟ لیبین، تاکہ وہ نبی کھول کھول کر بیان کرے، لہم، ان لوگوں کے سامنے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فنتیجہ فیضل، پھر یضل اللہ، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي، اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ، اور وہ اللہ العزیز، ساری دنیا پہ غالب ہے۔ یہ پرسوں ذکر ہو گیا کتنا بڑا غالب ہے، کل ہوا تھا۔ الحکیم، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، کوئی چیز حکمت سے باہر نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے بڑا حکیم ہے وہ۔
میں نے عرض کیا آج کی آیت رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتی اور شبہات کا رد کرتی کہ یہ یقین کر لو، ایمان بنا لو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اور نمبر 2 میں نے کہا سارے رسولوں سے افضل اور برتر۔ تیسری بات، اور افضل اور برتر کو زبان بھی افضل اور برتر عربی دی ہے کہ نبی عربی زبان کا عظیم رسول ہے۔ اور وہ تیسری بات اللہ نے خود بتا دی ہے کہ میں نے عربی بنائے لیبین لہم، کہ تاکہ بات کو کھول کھول کر امت کے سامنے رکھے، کوئی خفا باقی نہ رہے۔ اب یہ اللہ نے بیان کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ شکوک پیدا کرنے والے، شبہات پیدا کرنے والے شیطان کے کرندے ہر دور میں ہوتے ہیں، اور شیطان کے کرندے کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ایمان کو خراب کریں، لوگوں کے ذہن کو خراب کریں، لوگوں کو وسوسے شبہات میں ڈال کر گمراہ کر دیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ شیطانی کرندے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس ہوتا ہے، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشرکین نے بھی، مشرکین کے علاوہ یہودیوں نے بھی، اور نمبر 3 عیسائیوں نے بھی اس وقت اعتراض کیا کہ یہ محمد اللہ کا سچا رسول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا سچا رسول ہوتا تو پھر عربی کے علاوہ اجمی کے اندر بولتا، پھر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ نبی عربی ہے، اور دیکھو اجمی زبان کے الفاظ لاتا ہے، یہ اس کے نہیں ہیں، یہ اس بھیجنے والے کے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ، بزرگ لوگ ہوتے ہیں جی، توجہ، بس آپ ادھر توجہ کریں، یہ نہیں ہے پیچھے ہیں، ٹوٹیوں پہ ہیں بزرگ جی، توجہ۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی ہی زبان اس کی عربی ہے، اور اپنی ہی زبان عربی کے اندر یہ قرآن بنا کر پیش کرتا ہے اور حدیث لاتا ہے اور کہتا ہے یہ وحی آ گئی ہے۔ یہ تو اس کی اپنی مادری زبان ہے، اپنی زبان میں ہے، اپنی زبان میں خود بناتا ہے یہ۔ تو یہ قرآن اصل اللہ کی کتاب نہ ہوئی، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ تو اپنی زبان میں ہمیں کچھ بنا کر یا کسی سے بنا کر، کسی سے تعاون لے کر یہ کچھ جملے بول دیتا ہے اور ہمیں حیران کر دیتا ہے، دیکھو جی میں نے یہ قرآن آ گیا، یہ قرآن آ گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیسا بڑا شبہ قائم کیا ہے کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ تو اپنی ہی زبان میں بولتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا یہ اللہ کا سچا رسول ہے اور افضل رسول ہے۔ اور تیسری بات میں نے کہہ دی، افضل رسول کو زبان بھی افضل عربی دی ہے، اور پھر اس کے لیے رب کریم نے انداز کیا اختیار کیا؟ یہاں تو اتنا کہہ دیا، دوسری جگہ یہ کہہ دیا اگر میں نبی کو اجمی زبان میں بھی وہی نازل کرتا میں کر سکتا ہوں، اور نبی کو میں اجمی زبان میں بلواؤں تو بلوا سکتا ہوں، میں اس کو نبوت سے سرفراز سکتا ہوں، ہر انسان کو گویائی دیتا ہوں، دنیا کے انسانوں کو میں نے گویائی دی، میں اپنے نبی کو اجمی زبان کی گویائی نہیں دے سکتا ہوں؟ دے سکتا ہوں، لیکن تم پھر یہ کہو گے او جی قوم تو عربی ہے اور یہ اجمی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ہم کیوں مانیں؟ پھر بھی تم نے اشکال کرنا تھا۔ تو فرمایا ان اشکالوں کو، ان بہانوں کو چھوڑو، بلکہ تمہیں ضابطہ بتا دیں۔ اللہ نے ضابطہ بتایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، آج تک جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان رسولوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام رسولوں تک، رسول اللہ کے پیغام کو عوام تک پہنچائیں۔
تو میں نے، اللہ فرماتا ہے، ہر رسول کو اس قوم کی زبان کے اندر رسالت عطا کی ہے، ہر رسول کو۔ اگر قوم کے اندر ہم نے جب ایک رسول رہبری کے طور پر بھیجا، اللہ کے احکام دے کر بھیجا، اللہ کے احکام سمجھانے کے لیے بھیجا، اگر وہ کوئی اور زبان ہو جاتی تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت تھی۔ تو میرا نبی بھی سچا نبی، جتنے رسول آئے جس قوم میں آئے اسی کی زبان میں آئے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کوئی بھی رسول ہم نے بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پہلے یہ بھی آپ جانتے ہیں، نبی رسول جتنے آئے وہ ایک علاقے کے لیے تھے، ایک زمانے کے لیے تھے، اب اس اعتبار سے اسی قوم کی زبان میں آئے۔ حضرت سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے تھوڑی دیر بعد بھی عرض کرنے والا ہوں۔ جنتیوں کی زبان عربی ہے، آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی ہی یار، جنت میں جنتیوں والی زبان تھی ان کی۔ جب بڑے عرصے کے بعد ان کو زمین پہ اتارا اور آگے سلسلہ انسانیت چلایا، اب ان کی زبان عربی بدلی، نیچے زمین والی زبان اللہ نے دے دی کہ اب انسان پیدا ہو گئے ہیں، ان انسانوں کی زبان استعمال کر، اگرچہ عربی بھی اس کو تھی۔ اس کے بعد جو جو رسول جہاں آیا، جتنی انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پھیلی ہے، خدا کی یہ قدرت ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ میری طاقت کو دیکھو، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، رنگ سب کے مختلف، صلاحیتیں مختلف، زبانیں مختلف، اور ہر 250 کلومیٹر کے اوپر زبان بدل جاتی ہے، پتہ ہوگا آپ کو۔ یہ پٹھوار کی زبان پنڈی میں ہے، پنڈی میں اور ہے، آگے پٹھواریوں سے اصل سے پوچھو کچھ اور زبان ہے، تھوڑا سا آگے چلے جاؤ تو آگے پنجابی آئے گی، کچھ اور ہے، پنجابیوں سے آگے چلے جاؤ 250 کلومیٹر کے اوپر زبان وہی ہوگی، لیکن تھوڑا سا لہجہ بدل گیا، بدلتا جا رہا ہے۔ اور پھر کہہ دیں گے نہ جی یہ تو سرائکی آ گئی ہے، اور سرائکی کی آخری حدود جب رحیم یا رحان ساتھ کا بعد میں پہنچو، ان کا ٹف لہجہ اور ادھر سندھی کے ساتھ ملتا ہوا نظر آئے گا، آگے سندھی اور پھر پشتو میں چلے جاؤ، یہاں قریب پشتو اور آگے پشتو، اور وانا کی اور وزیرستان کی پشتو والوں کو بھی نہیں سمجھ آتی ہے وہ، اور ہر اللہ کہتا ہے یہ میں نے دماغوں میں ڈالا ہے اور میں نے امتیاز کر کے رکھا، اتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اور ہر مخلوق کی زبان میں نے الگ رکھ دی ہے۔ میری طاقت اور میری قدرت دیکھو، میں ساری زبانوں کو پیدا بھی کرتا ہوں، سمجھتا بھی ہوں، ہر ایک کی سنتا بھی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے بے شمار قوموں کو پیدا کیا، بے شمار قوموں کی آج دنیا میں زبانیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زبان فارسی تھی، وہ فارس کے خطے عراق کنان میں تھے، لیکن وہاں سے ابراہیم خلیل اللہ ہجرت کر کے گئی، ان کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بھی ساتھ، چھوٹا سا بچہ گیا ماں کے ساتھ، ہاجرہ کے ساتھ مکہ المکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں جو آبادی پہلے آباد ہوئی ہے طوفان نوح کے بعد، قبیلہ بنو جرہم آ کر آباد ہوئی، ان کی زبان عربی۔ اسماعیل علیہ السلام فارسی چھوڑ کر عربی سیکھ گئے، عربی کی زبان ان کی ہو گئی، ان پر وہی عربی میں۔ لوط علیہ السلام پیچھے سے فارسی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں فارسی والے، جب جا کر شام میں پہنچے، شام والوں کی ان کو عبرانی زبان سیکھی، عبرانی زبان میں وہی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی قوم میں تھی، ان کو عبرانی، تورات بھی عبرانی، تورات اتری عبرانی زبان میں، قوم عبرانی تھی، پیغمبر کی زبان بھی عبرانی تھی۔ کسی قوم سریانی تھی، اگر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی قوم سریان کی تھی، سریانی زبان بولے، ان کو سریانی زبان میں دے دی۔ الغرض جو قوم تھی، اللہ نے اسی قوم کی زبان میں نبی کو نبوت اور وحی عطا کی ہے۔
یہ مختصر سا جملہ ہے، پھر محدثین اس کے اوپر لمبے گئے۔ تو دنیا میں آج کتنی زبانیں ہیں؟ بے شمار زبانیں ہیں۔ پھر یہ کہنا پڑے گا، انگلش میں بھی، انگریزی علاقے میں بھی انگریزی بولنے والا پیغمبر آیا ہے، پھر تو بات سیدھی ہوتی ہے۔ فلہذا انگریزی سیکھنا برا نہیں ہے، عوام بھی کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی ہے، اور حکومت والے بھی کبھی کبھی مدارس پر بڑے اٹیک اور مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا انگریزی سیکھنا برا نہیں، نہ انگریزی کو گالی دینا برا ہے، وہ کسی نبی کی زبان تھی، اس علاقے میں وہ لوگ تھے تو اسی زبان میں نبی آ کر بولا ہے، ہم کیوں اس کو گالی دیں، برا بلا کہیں۔ ہاں ایک اور بات ہے، انگریز بن کر ظالم بننا برا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انگریزی سیکھنی بری ہے، بلکہ کیا، انگریز بننا برا ہے۔ انگریز تو بنتے جا رہے ہیں، کام ہمارے، معاملات ہمارے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انگریزی بولنی کوئی بری بات نہیں، کوئی زبان بھی ہے کوئی بری نہیں، ہر زبان میں قرآن کے اس لفظ کے ساتھ اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، ہر زبان میں۔ اب آپ کہہ دیں گے کہ پنجاب کا بہت بڑا ٹکڑا پنجابی میں بھی آیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہے، قرآن نے اتنا مختصر کہہ دیا، اجمال کہہ دیا۔ وہ اسی کے اوپر بات ایک جگہ ہو رہی تھی، چند مختلف ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اردو، پنجابی، پشتو، انہوں نے کہا ہر زبان میں آیا یار، فارسی میں بھی نبی آیا، عبرانی میں بھی، فارسی میں، اور پشتو تو جہنمی کی زبان ہے، اس میں تو نہیں آیا۔ آگے پشتو والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تو پاگل ہے، پشتو میں بھی نبی آیا، یہ موسیٰ خان اور عیسیٰ خان کون تھا؟ بات تو اس کی صحیح ہو گئی ہے۔ خیر یہ بات اس کا چٹکلے کے طور پر میں نے بھی سنا دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پٹھان اس کو موسیٰ کا نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے ہاں بھی چل گیا، ادھر بھی پنجاب میں بہت سارے بچوں کو دین والے لوگ اس کا نام موسیٰ، ادھر کئی بچے ادھر آتے ہیں پڑھنے کے لیے، موسیٰ اور عیسیٰ، ایک بھائی کا نام موسیٰ ہے، دوسرے بھائی کا نام عیسیٰ ہے، ادھر ہمارے ہاں بچے ایک نمازی ساتھی کے، جو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن الغرض پشتو میں بھی، پشتو اتنا بڑا علاقہ ہے تو کوئی نبی آیا ہوگا بھائی، ہم نہیں کہتے ہیں بری ہے زبان، ہم زبان کو برا کہیں گے نہیں۔ جب میں نے کہہ دیا انگریزی کو برا نہیں کہیں گے، اور زبانوں کو ہم برا کیوں کہیں؟ ہاں وہ زبان بری نہیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کا برا کردار برا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ انگریز ہے، چاہے کوئی اور ہو، چاہے کوئی اور ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ہر زبانے میں، اب اللہ نے فرمایا میرا نبی چونکہ عرب میں آیا محمد الرسول اللہ، تو عرب کی زبان عربی، اللہ نے فرمایا، لیکن ایک بات اہم آئی ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کا ذکر کیا، باقی نبی ایک قوم کے لیے تھے، ایک علاقے کے لیے تھے، زمانے کے لیے تھے، ہمارا نبی ساری اقوام کے لیے ہے، تمام اقوام کے لیے۔ وہ قرآن نے اس کو ذکر کیا، اللہ رب العالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے نبی آپ کو کافۃ للناس، کائنات کی ساری انسانیت کے لیے میں نے نبی بنایا آپ کو، کافۃ للناس ہے۔ اور اللہ کا نبی دوسری فرما انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف سے اللہ کا قاصد اور رسول بن کر آ چکا ہوں۔ اب تمام کی طرف آیا ہے تو پھر عرب کے لیے نبی نہیں ہے، عجم کے لیے بھی ہے، فارسیوں کے لیے بھی نبی ہے، انگلش والوں، انگریزی والوں کے لیے بھی نبی ہے، اور عبرانی والوں کے لیے بھی ہے، سریانی والوں کے لیے ہے، لاطینی زبانوں والوں کے لیے بھی ہے، الغرض پنجابی، اردو، ہندی، سب کے لیے اللہ کا پیغمبر نبی بن کر آ گیا، ساری قوم کے لیے آیا، قیامت تک کے لیے آیا۔ اب اللہ کو پتا تھا قیامت تک بے شمار قومیں ہی، بے شمار قوموں کی بے شمار زبانیں، اور پتہ نہیں زبانوں میں کیا کیا چینجنگ آئے گی، کیا کیا تبدیلی آئے گی۔ اب اللہ نے جب نبی کو ساری قوموں کی طرف بنا کر بھیجا تو قوموں ہی کی زبان میں وحی آتی، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، اللہ بڑی طاقت والا نبی کو ہر زبان سکھا کر ہر زبان میں وحی بھیج سکتا تھا، اللہ کے لیے مشکل، لیکن آگے کام خراب ہو جاتا تھا، آگے ہر زبان کے اندر ایک کی زبان الگ، وہ الگ
دین بناتا دوسرا الگ، اور زبانوں میں پھر آپ کو پتہ ہے تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا اردو اور تھی، آج کل اردو اور ہے، اور اب اردو کے اندر پوری انگلش آ گئی ہے، انگریزی آئی ہوئی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس طرح کتابوں میں وحی میں تبدیلی کا امکان تھا، اللہ نے فرمایا کوئی تبدیلی نہیں، ایک زبان رکھوں، تھا تو آسان، لیکن اب زبان ایک تھی، نبی ساری اقوام کا، سارے زمانوں کا، زبان ایک۔ کون سی زبان ہونی چاہیے؟ فارسی، عبرانی، سریانی، لاطینی، سندھی، پنجابی، پشتو، کون سی زبان ہونی چاہیے تھی؟ اللہ اکبر! اللہ نے فرمایا سب سے اعلیٰ زبان عربی، نبی بھی سب سے اعلیٰ، اعلیٰ نبی کو اعلیٰ زبان دوں گا۔ نبی عربی ہے، عربی سے سب سے زیادہ اچھی زبان عربی ہے، تو اچھے نبی کی زبان بھی اچھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں سنو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، وَأَنَا عَرَبِيٌّ، اور میں عربی ہوں، تمام اجمیوں کے اوپر میری زبان برتر ہے، لیکن ولا فخر، میں اس پر فخر تکبر نہیں کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ زبان عربی اتنی واضح ہے نا، توبہ توبہ، یہ قرآن کی تفسیریں کر کر کے لوگ تھک گئے ہیں اس عربی کو کھول کھول کے۔ اتنا باقی زبانوں میں جامعیت نہیں جتنی جامعیت اللہ نے عربی میں رکھی ہے۔ باقی زبانوں کی گرامر اتنی مشکل نہیں جتنی گرامر قرآن کی اسلوب کی ہے، اور ایک ایک نقطے کو حل کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے عربی گرامر۔ تو نبی بھی اعلیٰ تھا، عالمی نبی تھا، عالمی نبی کو ساری زبانیں اللہ دے سکتا تھا، لیکن عالمی نبی کو، برتر نبی کو، ساری قوموں کے نبی کو ساری قوموں کی سردار زبان دی ہے۔ نبی نبیوں کا سردار، رسولوں کا زبان زبانوں کی سردار ہے۔ اللہ نے فرمایا سردار کو سردار والی زبان دے دو نا، عربی دے دو۔ تو عربی سب سے فصیح، اعلیٰ ترین، جامع ترین انداز والی عربی ہے، اور وہ میں نے ذکر کر دیا۔ آپ بھی سنتے رہتے ہیں درس، ماشاءاللہ بڑے عرصے سے سن رہے ہیں۔ تھوڑی سی عربی ہوتی ہے، اس کی وضاحت کرتے کرتے بات کہیں چلی جاتی ہے۔ تفسیروں کو اٹھاؤ گے دنگ رہ جاؤ گے، ایک ایک لفظ اور نقاط کے اوپر کہ اس لفظ کا کیا کیا نقطے آتے ہیں، کہ کتنی جامعیت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ فرمایا نبی بھی اعلیٰ تھا تو نبی کو زبان بھی اعلیٰ دے دی ہے، کہ اب آگے اللہ رب العالمین نے فرما دیا میں نے نبی کو یہ زبان اس لیے دی ہے، عرب میں سب سے پہلے آیا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ان کے سامنے بات کو کھول کر رکھے، سمجھے۔ نبی کو پیدا کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، اجمی زبان میں بیائی جاتا ہے، یہ کہتا ہے ہمیں اجمی سمجھ ہی نہیں آتی، تو کون آیا ہے، یہ مشکل کام ہے، پھر تم نے اعتراض کرنا تھا، اب تمہاری زبان میں ہم نے عربی دی ہے، پھر تم اعتراض کرتے، یہ بنا کر لے آیا۔ بنا کر لانے کا رب نے کہا اب بھی تمہارا اعتراض ہے، فاتو بصورت میں مثلی، ایک چھوٹی سی صورت لے کر تم آ جاؤ، چیلنج ہے تمہیں، تم نہیں لا سکتے ہو تو مانو نبی سچا، نبی کی رسالت سچی، نبی کی زبان بھی سچی، نبی کا قرآن بھی سچا ہے، تم نہیں لا سکتے اسے سی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان دے کر نبی خود فرمایا کرتے تھے، اس لیے عربی کا ذوق ہونا چاہیے۔ ہم انگلش کو بڑے سٹائل کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، سیکھتے بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں فیسیں بھی دیتے ہیں اس کے لیے، لیکن نبی نے فرمایا انی احب العرب، احب العرب، نبی نے فرمایا احب العرب، عرب سے محبت کیا کرو، عرب کو بلا بارا نہ کہا کرو۔ کیوں؟ عرب کو، عربی والوں سے محبت کیا کرو۔ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، میں بھی عربی زبان والا ہوں، یہ میری زبان ہے، تم اس کو برا کہو گے؟ وَلِسَانُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌّ، قرآن کی زبان عربی، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ فرمایا سب سے بہترین محلات، اعلیٰ قسم کی زندگی جنت، جنت اعلیٰ کے اندر زبان بھی اعلیٰ، وہاں عربی زبان ہوگی۔ فرمایا اس لیے عرب کو برا بلا نہ کرو، عربی کو برا بلا نہ کہا کرو، عربیوں کو بھی برا ہوا، عربیوں کی حرکت بری ہے تو کہو یہ حرکت بری ہے، وہ تو میں نے کہہ دیا ہے۔ انگریزی والوں کو بھی ہم انگریزی کو برا نہیں کہیں گے، کسی نبی کی زبان تھی، ہم تو ان کے کردار کو برا کہیں گے، انگریز بننے کو برا کہیں گے،
ان کے طریقے اور غلط طریقوں کو غلط کہیں گے، باقی تو کوئی بات نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے زبانوں کو گالیاں دیں اور یہ زبان بس اللہ نے تقسیم کر دی، کسی زبان میں کیا ہے کسی میں کیا ہے. سب سے زیادہ فصیح اور اعلیٰ زبان، وضاحت والی زبان، جامع زبان اللہ نے عربی رکھی، اس کے بعد اللہ نے یہ فصاحت فارسی میں رکھی ہے، اور فارسی میں بے شمار نبی آئے ہیں. میں نے کہا لوط علیہ السلام کی زبان فارسی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زبان فارسی تھی، اور اللہ رب العزت دوسری زبانیں اللہ نے دے دی ان کو، انہی کے اندر ان کو وحی دی، صحیفے دیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کو بتایا نبی اللہ کا سچا رسول اور اس کی زبان عربی، یہ کیونکہ سردار ہے ساری کائنات کا، سردار کو سرداروں والی زبان دے دی ہم نے. اب شبہ قائم نہ کرو اور یہ مت کہو کہ اپنی زبان میں قرآن بنا کر لے آیا، تم بھی لے آؤ ایسی بات. باقی آخر میں اللہ نے فرمایا ہاں ہدایت کس کے پاس ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے امت کی رہبری کے لیے وضاحت کرے، عربی والوں کو عربی زبان میں لا کر وہ واضح کرتا رہا. ہدایت کس کو ملتی کس کو نہیں، یہ اس کے قبضے میں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، شبہوں کو شبہات میں پڑھ کر بھی برباد ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کسی کو وہ ہدایت دے دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ سب پہ غالب اور حکمت والا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں. اللہ ہم سب کو سچے نبی کا سچا پیروکار بنا دے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. اللہم ارحم علینا واغفر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، رحمتوں کا فیضان عام فرما. یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کو اپنی جناب میں قبول فرما. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما. بہت سارے احباب نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا، دعا فرما اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے ایک نمازی ساتھی ہیں، درس کے ساتھی بھی ہیں، آج کل وہ جلدی چلے جاتے، ان کی اہلیہ شدید بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور ایک اور نمازی ساتھی پہلے بھی بتایا، حافظ قرآن بھی ہے، جوان ہے، بیچارہ اسپتال میں داخل ہے، ابھی اس کی کچھ حالت عجیب ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں جسمانی بیمار، روحانی بیمار، یا اللہ ہماری جسمانی روحانی ساری مرضوں کو شفا نصیب فرما. تو اپنی رحمت نصیب فرما، برکت نصیب فرما. ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، فساد سے ہم سب کو محفوظ فرما. مقروضوں کے قرض کا غیب سے انتظام فرما. بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما. روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں، رحمتیں نازل فرما. دین والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما. آخرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.